میں پریشان نظروں سے بھورے شاہ کو دیکھنے لگا۔ اس کی اس کیفیت کا صحیح اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ تب میں نے علیمی سے کہا کوئی غلطی ہو گئی بڑے بابا؟ میرے سوال پر وہ سانپ کی طرح بل کھانے لگا۔ بڑے اضطراب کا اظہار ہو رہا تھا اس کی کیفیت سے۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے خود ہی دوبارہ نرم لہجے میں پوچھا، ہم جس دن سے یہاں آئے ہیں بڑے بابا آپ ہی کا نمک کھایا ہے اور یہی کوشش کرتے رہے ہیں کوئی کام آپ کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ اگر کہیں سے ہمارے بارے میں آپ کو کوئی غلط اطلاع ملی ہے تو ہم آج بھی آپ سے وہی سب کچھ کہیں گے جو پہلے کہہ چکے ہیں، یعنی مسافر ہیں اور آوارہ گردی کرتے ہوئے ادھر نکل آئے تھے اور اس کے بعد سے یہیں موجود ہیں، ہمارا تعلق کسی سے نہیں ہے۔ بڑے بابا جہاں سے بھی کوئی غلط اطلاع ملی ہے آپ یقین کر لیں کہ وہ غلط ہے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے سامنے، ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے قدموں میں سر رکھتا ہوں، خدا کے لیے ایک بے چین روح کو اور زیادہ بے چین مت کرو۔ دیکھو اگر خدا نے تمہیں عزت سے نوازا ہے، اگر اس نے تمہیں اپنی پناہ میں لے رکھا ہے تو کسی انسان کے ساتھ بدسلوکی مت کرو۔ ایک ایسا جلتا سلگتا انسان تمہارے سامنے ہے جس کے اندر آگ دہک رہی ہے، تو زندگی میں ہی جہنم پا گیا ہے۔ جو جہنم سے گزر رہا ہے اسے اور جہنمی نہ بناؤ۔ خدا کے لیے تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں، تمہارے قدموں میں سر رکھتا ہوں، مجھے اپنے بارے میں بتا دو۔ دیکھو انسان ہوں، ساری برائیوں کے باوجود انسان ہوں، اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں اس قدر ڈوبا ہوا محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اس کائنات میں خود سے زیادہ گناہ گار اور کوئی نظر نہیں آتا۔ خدا کے لیے مجھے اور گناہوں کی دلدل میں نہ دھکیلو، مجھ میں اب قوت برداشت نہیں ہے۔ اس کی آواز درد گئی اور آخر میں سسکیوں میں تبدیل ہو گئی۔ اکرم نے حیرت سے مجھے دیکھا، میں خود بھی ابھی تک سمجھ نہیں پایا تھا۔ آگے بڑھا اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، نہیں بڑے بابا میں تمہارا نمک خوار ہوں، یہ سب کچھ نہیں چاہتا ہاں، مجھے بس وہ بات بتا دو جس کی بنا پر تمہیں مجھ پر شک ہوا ہے۔ بات بتا دوں میں نے تمہارے ساتھ بدسلوکی کی ہے، حالانکہ تم وہ نہیں ہو جو نظر آتے ہو۔ مجھے یقین آ گیا کہ تم بہت کچھ ہو۔ میں نے تمہیں جاگتی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن سوتی آنکھوں نے مجھے تمہاری تفصیل بتا دی ہے۔ کیا بتاؤں تمہیں کن لمحات سے گزرا ہوں میں۔ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ مجھے زندگی بھر گناہ کرنے کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ کوئی ایک نیک کام کر لیتا جو روح کی تاریکیوں میں کسی سفید نقطے کی طرح روشن ہو جاتا۔ بڑی بے حرمتی ہوئی ہے میرے ہاتھوں تمہاری، یاد رکھا ہے میں نے تمہیں دھمکیاں دی ہیں اور کیا کروں، مزاج یہ ایسا بن گیا ہے اپنی اس بے چینی کو بھی صحیح الفاظ نہیں دے سکتا۔ جاہل مطلق ہوں میں، چنانچہ جو کچھ کہتا ہوں اپنی دیوانگی میں کہتا ہوں۔ جس دن سے تم یہاں آئے ہو نہ جانے کیا ہو رہا ہے، نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ میں تو لوگوں کے ساتھ فریب کرتا تھا، انہیں غلط دلاسے دیتا تھا، الٹی سیدھی جڑی بوٹیاں بتا دیا کرتا تھا، لیکن جب سے تم نے انہیں جواب لکھ کر دینے شروع کیے ہیں، جس سے دیکھو فائدہ ہو رہا ہے، سب کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں، سب کے کام سیدھے ہو رہے ہیں، اور وہ سب اتنی نظریں لے کر آ رہے ہیں میرے پاس کہ میں خود حیران رہ گیا ہوں۔ جو خواب میں نے دیکھے ہیں ان خوابوں نے مجھے لرزا کر رکھ دیا ہے۔ میں پاگل ہو گیا ہوں اور اب یہ سوچ رہا ہوں کہ جو کچھ مجھ سے ہو گیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ بابا دیکھو خدا کے لیے، بڑے بابا میں نہیں ہوں، بڑا بابا تم ہو جو اس طرح یہاں اجنبیوں کی طرح آئے اور اس خانہ مکہ میں آ کر ٹھہر گئے، اور اس کے بعد تم نے لوگوں کو فائدے پہنچانے شروع کر دیے۔ میرا نام سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ، اللہ کے واسطے مجھے اپنی حقیقت سے آشنا کر دو۔ دن رات تمہارے قدموں میں پڑا رہوں گا جب تک سر نہیں اٹھاؤں گا تمہارے پیروں سے، جب تک تم اپنے منہ سے یہ نہ کہو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ان تمام گستاخیوں پر جو میں نے تمہارے ساتھ کی ہیں۔ مجھ گناہ گار کو اور کتنے گناہوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ میں بابا صاحب، میں ایک مضطرب دل کا مالک ہوں، وہ دل جس سے سکون نہیں گزر سکا ہے۔ جو کچھ دل میں آتا ہے کر ڈالتا ہوں، سمجھے، ڈاکے بھی ڈالتا ہوں۔ میں ڈاکو سنتو خان کی حیثیت سے میرا نام ان علاقوں میں گونج رہا ہے۔ راتوں کو میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ خانقاہ سے نکلتا ہوں، بستیوں میں لوٹ مار کرتا ہوں، خون ریزی نہیں کرتا میں نے، کیونکہ ایسی انسانی زندگی کو لینے کا حق مجھے نہیں ہے، انسانی زندگی کو لینے کا حق مجھ میں نہیں ہے، لیکن لوگوں کو کلاش ضرور کر دیتا ہوں، اور یہاں بھی میں ڈاکہ زنی کرتا ہوں۔ لوگوں کی جیبوں پر ان کی معصوم آرزوؤں کو جھوٹے دلاسے دے کر انہیں حسرتوں کا شکار کر دیتا ہوں۔ جس کا کام نہیں بنتا وہ اسے اپنی تقدیر سمجھ لیتا ہے، اور جس کا کام بن جاتا ہے وہ چڑھاتا ہے اس جعلی خانقاہ پر، اس جھوٹی قبر پر جس میں کچھ نہیں ہے سوائے اس مشینی عمل کے جو ان کی آرزویں تم تک پہنچاتا ہے۔ بابا صاحب میں یہ گناہ کرتا ہوں، اور بابا صاحب میں یہ سب کچھ کر کے خوش نہیں ہوں، لیکن کیا کروں، میری ماضی نے مجھے یہ صورت دی ہے۔ بابا صاحب میری یہ صورت اسی دنیا نے بنائی ہے، میرا قصور نہیں ہے۔ میں جب بھی تنہائی میں بیٹھتا ہوں اپنا حساب کرتا ہوں تو اپنے آپ کو بے قصور سمجھتا ہوں، لیکن بابا صاحب پھر وہ سکون کہاں ہے جو انسانوں کے دلوں کو میسر ہوتا ہے۔ یہ سب جو میرے ساتھی ہیں سب سکون سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آرام کی نیند سو جاتے ہیں، لیکن میں نیندوں سے محروم ہوں۔ میرے کانوں میں معصوم آئیں اور سسکیاں گونجتی رہتی ہیں جو میرے ذریعے مصیبت کے شکار ہونے والوں کی ہوتی ہیں۔ بابا صاحب میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اپنے لیے کیا کروں۔ آپ مجھے سہارا دیے، مجھے مدد چاہیے۔ وہ بلک بلک کر رونے لگا، اس طرح رو رہا تھا
کہ میرا دل موم ہوا جا رہا تھا. میں سوچ رہا تھا، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ شخص ہے کیا چیز. جو کچھ کہہ رہا ہے اس کی شخصیت اس سے بالکل مختلف ہے، لیکن انداز بتاتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں ٹکڑے ٹکڑے ہے. آخر کیوں؟ اس کے علاوہ اس نے جو انکشاف کیا تھا اس نے مجھے لرزا کر رکھ دیا تھا. اور رات مجھے یاد آ گئی تھی جب ہم پہلی بار آئے تھے اور رات کی تاریکی میں ہم نے کچھ لوگوں کو سامان سے لدے پھندے یہاں آتے دیکھا تھا. ڈاکو سنتو خان. گویا یہ جگہ باقاعدہ جرائم کا اڈا ہے اور اس کا سربراہ یہ شخص ہے. لیکن یہ بلکتا ہوا شخص قابل رحم تھا. اس کے اندر احساس گناہ تھا. ایک گناہگار کو سزا دینا اللہ کا کام ہے، لیکن ایک بلکتے ہوئے انسان کو دلاسا دینا ہر اس شخص کا فرض ہے جو اس کے سامنے موجود ہو. اور اگر ایک برا انسان کسی کوششوں سے اچھے راستے پر آ سکے تو پھر یہ ایک فرض بن جاتا ہے. میں نے ایک لمحہ سوچا، پھر اکرم سے کہا، اکرم پانی لاؤ. اکرم نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کی. اب میرا دل اس شخص کی جانب راغب ہو گیا تھا اور جو کچھ میرے بس میں تھا وہ میں اس کے لیے کرنا چاہتا تھا. اکرم کا لایا ہوا پانی میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے پلایا. اس کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، دوست، دنیا میں کوئی کچھ نہیں ہوتا، بس یوں سمجھ لو ہر شخص کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تم نے اپنا دکھ مجھ سے کہا، میں اسے سن کر تمہیں دلاسا دینا چاہتا ہوں. بہت سی باتیں ہوں گی اس دوران، لیکن اس وقت جب تم اپنے دل کی ساری بڑاس میرے سامنے نکال دو گے، مجھے اپنی زندگی کے ایک لمحے سے آشنا کر دو گے، میں اس کے بعد تمہارے لیے دعائیں ہی کر سکتا ہوں. اللہ تمہیں اس نیک رستوں پر لے آئے جن سے تم دور ہو گئے ہو. توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں صاف الفاظ میں ہدایت کر دی گئی ہے کہ کبھی رحمت عزیز سے نا امید نہ ہوا جائے. چنانچہ تم جو کوئی بھی ہو، اگر تمہارا دل گوارا کرے تو اپنے دل کو میرے سامنے خالی کر دو. میں خلوص دل سے تمہارے لیے دعائیں کروں گا. حالانکہ مجھے ناچیز کی حیثیت ہی کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے ان بندوں کی سن لیتا ہے جو خلوص سے کچھ مانگتے ہیں. مجھے بتاؤ کون ہو تم، تمہاری مدد، تمہاری کہانی کیا ہے؟ کوئی بات راز نہ رکھنا. اب تو میری سمجھ میں یہ بھی نہیں آتا کہ تمہیں کس نام سے پکاروں. بھورے شاہ کہوں، سنتو خان کہوں یا بڑے بابا کہوں؟ نہ میں بھورے شاہ ہوں، نہ سنتو خان ہوں، نہ بڑا بابا. میرا نام نادر ہے، نادر حسین، یہ میرا اصل نام ہے. بابا صاحب، میں کسی زمانے میں صرف نادر حسین تھا، ایک معصوم دیہاتی، ایک ایسے گھرانے کا فرد جس کے بارے میں لوگ کچھ نہیں کہتے تھے کیونکہ وہ گھرانہ قابل ذکر ہی نہیں تھا. میرا باپ کسان تھا، ماں تھی، 2 بہنیں تھیں، ایک چھوٹی ایک بڑی. یہ کنبہ تھا ہمارا. میرا باپ اس کنبے کی پرورش کرتا تھا، میں بھی حسب توفیق اس کا ہاتھ بٹاتا تھا. پھر یوں آ کہ میرے باپ کو سانپ نے کاٹ لیا. کھیتوں پر کام کر رہا تھا، سانپ نے اس کی پنڈلی میں کاٹ لیا. زہر چڑھ گیا، اسی پنڈلی پر باندھ کر زہر کو آگے بڑھنے سے روک دیا گیا، لیکن اس کی ٹانگ کا علاج نہیں ہو سکا. ہمارے پاس نہ تو پیسے تھے نہ وہ ذرائع کہ ہم کسی اچھی جگہ باپ کا علاج کرا سکتے. بس میونسپلٹی کے ڈاکٹر نے میرے باپ کی ٹانگ کاٹ دی اور اس طرح ہمارے ہاں ان مصائب کا آغاز ہو گیا جو انسانی زندگی کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. فاقے شروع ہو گئے. ہمارے گھر میں میرا باپ چودھری کے کھیتوں پر کام کرتا تھا، مگر چودھری نے مجھے اس کی جگہ نوکر نہیں رکھا. اس کے دل میں برائی آ گئی تھی. میری بہن کو دیکھ لیا تھا اس نے، نوجوان بھی تھی، خوبصورت بھی. میری ماں فریاد لے کر گئی تھی اس کے پاس. بد نگاہ چودھری نے ایک منصوبہ تیار کیا اور وہ اپنی بیوی سے بہت ڈرتا تھا. اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر چودھری نے اسے شیشے میں اتار لیا. وہ بانجھ تھی اور اولاد نہیں ہوتی تھی. اس کے ہاں ایک دن وہ ہمارے گھر آ گئی. میری ماں نے اس سے کہا، تمہاری پریشانی دیکھنی نہیں جاتی ہے، خیال لے کر آئی ہوں تمہارے پاس. حکم دے بیگم صاحبہ. میری ماں نے کہا، تمہیں پتا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی. اللہ کرم کرے گا بیگم صاحبہ. میں نے چودھری صاحب کو بڑی مشکل تیار کیا ہے کہ ایک راستہ ہے میرے سامنے، تمہاری بیٹی شمو ہے نا؟ ہاں. میری ماں نے لرز کر کہا، اس کا نکاح چودھری صاحب سے کر دو. حق مہر میں ہم 1 باغ اور 10 بیگھے زمین دیں گے. تمہارے بھی دل درد دور ہو جائیں گے. یہ کام بالکل خاموشی سے ہوگا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی. شمو میرے پاس رہے گی. بولو کیا کہتی ہو؟ نکاح؟ میری ماں نے وحشت سے کہا، ایک اولاد پیدا ہو جائے چودھری صاحب خاموشی سے اسے طلاق دے دیں گے. جو اسے دیا ہوگا سب تمہارا، بچہ میرا کہلائے گا. بعد میں تم شمو کا بیاہ کر دینا، کسی کو پتہ چلے گا. کیا کہہ رہی ہو بیگم صاحبہ؟ میری ماں نے بڑی مشکل سے کہا. میں نے بھی سن لیا تھا. خون کا سمندر ٹھانٹے مارنے لگا، میرے وجود میں پاگل ہو گیا تھا. میں آگے بڑھ کر میں نے بیگم صاحب سے کہا، فوراً گھر سے نکل جاؤ بیگم صاحبہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے آدمی تمہاری لاش لینے آئیں. تو ایسے کون سی بری بات کہہ دی میں نے؟ ہائے ہائے، ایک تو احسان کر رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے، بھوکے مرو گے تو خود آؤ گے. خون کے گھونٹ سینے میں اتار لیے. میں نے اپنا لہو خود چاٹ لیا. معذور باپ، بےکس ماں، جوان بہنوں کا میرے سوا کوئی نہیں تھا. اس کے لیے مجھے زندہ رہنا تھا، صبر کرنا تھا. میں نے صبر کر لیا. ہم نے کسی سے کچھ نہیں کہا. پیٹ بھرنے کا سہارا چاہیے تھا، سب کو پالنا تھا، سب کچھ بھلا دینا تھا. کوشش کی، کچھ کامیابی حاصل ہو گئی. راجہ خان لوہار کے ہاں نوکری مل گئی تھی، بھٹی کا پنکھا چلانے کی.
گھن چلانے کی روٹیوں کا سہارا ہو گیا۔ راجہ خان بہت برا آدمی تھا، جوا کھیلتا تھا، تاڑی پیتا تھا، 4-6 دن کام کر کے کما لیا، 4-6 دن بیٹھ کر کھا لیا۔ مجھے بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا، اس کے گھر میں بھی آنا جانا ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی رشیدہ بڑی نیک عورت تھی، نمازی، پرہیزگار، شوہر کی برائیوں کو چھپانے والی، بے اولاد تھی۔ مجھے بھائی کی حیثیت دینے لگی، وہ میری مدد بھی کرتی تھی، خود اچھے گھر کی تھی، ماں باپ بھی لیتے دیتے رہتے تھے، برے وقت کے لیے پیسے بچاتی تھی کیونکہ شوہر ناقابل بھروسہ تھا۔ ان پیسوں سے وہ میری مدد کرتی تھی۔ میری مجبوری نے مجھے بھی اس کی مدد لینے پر آمادہ کر دیا تھا، مگر بدکار راجہ نے ان باتوں کو دوسری نگاہوں میں دیکھا اور ایک دن تاڑی کے نشے میں اس نے اپنی بیوی کو مار مار کر زخمی کر دیا۔ میں معمول کے مطابق بھٹی پر پہنچا تو راجہ تو موجود نہیں تھا، مگر رشیدہ کے پورے چہرے پر نیل پڑے ہوئے تھے، زخمی سر پر پٹی کسی ہوئی تھی۔ ارے کیا ہوا؟ کچھ نہیں، تو جا اپنا کام کر۔ مارا ہے راجہ بھیا نے؟ نادر تو اپنا کام کر، تجھے کیا ان باتوں سے؟ جا بھٹی سلگا، نہیں تو راجہ بگڑے گا۔ کیوں مارا ہے اس نے تجھے؟ میں نے دل سوزی سے کہا۔ شوہر ہے وہ میرا، میں جانوں وہ جانے، تو بلا وجہ بیچ میں آ رہا ہے۔ میں نے افسردگی سے گردن جھکا لی، پھر آہستہ سے کہا، بھائی بھی کہتی ہے تو مجھے رشیدہ، مگر غیرت مند بھائی کہاں ہوں میں؟ تو خود تو اس سے پیسے لیتا ہوں۔ میرے ان الفاظ پر وہ تڑپ گئی، آگے بڑھی اور میرا سر سینے سے لگا لیا۔ یہ پیسوں کا ذکر تو بیچ میں کیوں لے آیا؟ ایسی بیکار باتیں مت کیا کر۔ اور پھر اس کا چہرہ دہشت سے سفید پڑ گیا اور وہ سہمی ہوئی آنکھوں سے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے سنبھل کر گردن گھمائی تو راجہ دروازے پر نظر آیا، وہ خاموشی سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ میرے دل میں اس کے نفرت و برائی، کمبخت نشے باز ایسی نیک عورت پر ظلم کرتا تھا۔ آج بھٹی نہیں جلے گی کیا؟ اس نے تندی لہجے میں کہا۔ میں اسے گھورتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ بھٹی جلی، کام ہوا، میں نے گھن بھی چلایا۔ راجہ نے مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ شام کو میں نے کہا، راجہ بھیا ایک بات کہوں؟ کیا بات ہے؟ تم نشہ مت کیا کرو۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ تم نے رشیدہ بھابی کو مارا ہے، پھر نکاح میں تو میرے ہے وہ، عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو پھر نکاح میں تو میرے ہی ہے وہ، عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ راجہ بھیا میں اس کی بات نہیں سمجھا تھا۔ جا نادر اپنے گھر جا، میرے منہ مت لگ، جا چلا جا۔ اس نے کہا، میرا انداتا تھا وہ، اس سے زیادہ اور کیا کہتا۔ گردن لٹکا کر واپس آ گیا۔ رشیدہ کے لیے دل دکھ رہا تھا، لیکن سچ بات یہ کہ میاں بیوی تھے وہ، میں کیا کر سکتا تھا؟ خود کو سنبھالا، دوسرے دن اپنا کام کر رہا تھا، سرخ لوہے پر گھن چلا رہا تھا کہ راجہ نے بیٹھے بیٹھے ایک بہت بری بات کہہ دی، اتنی بری کہ سارا وجود لوہے کی طرح سرخ ہو گیا۔ میں نے اسے خونی نظروں سے دیکھ کر کہا، بہن ہے وہ میری، بھابھی کہتا ہوں میں اسے، ماں کے برابر ہے وہ میرے لیے۔ آج تم ضرورت زیادہ نشے میں ہو راجہ بھیا۔ مگر وہ نہ مانا، اس نے میری روح پر ایسی ضربیں لگائیں کہ مجھے جوابی ضرب لگانی پڑی۔ مجھے یہ ضرب 4.5 سیر وزنی گھن کی تھی، میرے ہاتھ میں تھا اور دوسرا اوپر اٹھا اور سر سے اوپر اٹھا ہوا تھا۔ راجہ بھیا کا سر غائب ہو گیا، شاید گردن میں گھس گیا تھا۔ اس کا سفید سفید مغز خون کے ساتھ دہکتی ہوئی بھٹی میں گر رہا تھا۔ شدید تکلیف کے عالم میں وہ بھی بھٹی میں ہی گر پڑا اور گوشت کی چران دور دور تک پھیل گئی۔ میرے ہوش و واس گم ہو گئے تھے، خون کی چادر تنی ہوئی تھی میری آنکھوں پر۔ آج تک معلوم نہیں ہوا کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا۔ ہوش اس وقت آیا جب میں چودھری صاحب کے سامنے تھا۔ حواس ٹھیک ہو گئے تیرے؟ چودھری صاحب نے کہا۔ چودھری صاحب میں یہاں، میں نے حیرت سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھانسی کا بندہ تیار ہو رہا ہے تیرے لیے بیٹے، اسی میں گردن پھنسے گی، تختہ ہٹا دیا جائے گا، آنکھیں اور زبان باہر نکل آئے گی۔ وہ زیادہ جوانی چڑھ رہی تھی، تجھ پر بیچارے لوہار کو مار ڈالا۔ راجہ بھیا خود شیطان بن گیا۔ چودھری صاحب ہم سے بھی جھوٹ بول رہا ہے، سیدھا پولیس کے ہاتھوں میں جاتا ہے، ہم یہاں لے آئیں۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا چودھری صاحب، اور اس کے بعد جو ہوگا وہ میری تقدیر ہے۔ اتنا بڑا مان دیا تجھے، سارے گھر والے عاش کرتے، اب بھی سوچ لیں ہم بچا لیں گے تجھے، تو قبول کر لے۔ کیا دینا بھٹی میں گر گیا تھا، اس کے پاس نہیں تھا، نشہ تو وہ کرتا ہی تھا، سسرا ہم گواہی دے دیں گے، پھر کس کی مجال ہے کہ بولے کچھ، مگر ایسے نہیں۔ چودھری صاحب سوچ لے اچھی طرح، فیصلہ تجھے کرنا ہے۔ پولیس نہیں آئی چودھری صاحب، آئی تھی، ٹال دیا ہم نے، تجھے لے آئے اپنے ساتھ اور یہاں بند کر دیا۔ سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ پولیس لے گئی ہے تجھے، پولیس والے اپنے یہاں ہیں، جب تک ہم نہیں کہیں گے وہ دوبارہ نہیں آئیں گے، مگر فیصلہ تجھے کرنا ہے۔ تیرا باپ تیرے سامنے نہیں بول سکتا، یہ ہمیں معلوم ہے۔ بول کیا کہتا ہے، فیصلہ کر ابھی اسی وقت، اور پھر یہ سب کچھ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، ہم خود بھی اس بات کو چھپا کر رکھیں گے۔ فیصلہ اسی وقت کرنا ہوگا چودھری صاحب۔ میں نے پوچھا، 16 آنے کھرا سودا ہوگا، تو تیار ہوگا؟ ہم نکاح کریں گے اور بس، اس کے بعد ہم تجھے سامنے لے آئیں گے، لوگوں نے کہیں گے پولیس نے تجھے بے گناہ قرار دے دیا ہے۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، میں نے فیصلہ کر لیا، ہو گیا فیصلہ۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور چودھری خوشی سے اٹھ کھڑا ہوا، دونوں ہاتھ پھیلا کر مسکراتا ہوں مجھ سے گلے ملنے کے لیے آگے بڑھا۔
اسے کہتے ہیں عقل مندی سالے صاحب، یہ ہوئی بات، اب تم دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ وہ میرے بالکل قریب آ گیا، میں نے آگے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن دبوچ لی، میری انگلیاں اسی گردن میں شکنجے کی طرح کس گئیں۔ میرا فیصلہ پسند ہے چوہی صاحب، کیسا رہا فیصلہ؟ اور وہ میری گرفت میں تڑپنے لگا، اس کی آنکھیں اور زبان باہر نکل آئیں۔ یہی منظر اس نے میرے سامنے پیش کیا تھا، جب اس کی جان نہ رہی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کی تلاشی لی، بہت سے روپے تھے اس کے پاس، سونے کی چین، ہیرے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے تھا وہ، یہی نہیں اسے کمرے میں چوری بھی تھی جسے میں نے خالی کر دیا۔ میں واقعی عقل مند ہو گیا تھا، چھپتا چھپاتا گھر واپس آیا، ماں باپ اور بہنوں کو تیار ہونے کے لیے کہا، بدر چاچا کے بیل کھولے، گاڑی جوتی اور سب کو اس میں بٹھا کر چل پڑا۔ تو 5 بجے میں ہردوار جنکشن پہنچا، وہاں سے کانپور جانے والی گاڑی میں بیٹھ گیا اور کانپور آ گیا۔ ماں باپ بہنوں کو کچھ خبر نہیں تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مگر کوئی پریشانی نہیں تھی، اپنے ساتھ اتنا کچھ لایا تھا کہ ساری مشکلیں آسان ہو گئیں۔ ایک گھر خریدا، نام بدلا اور رہنے لگا، سب پرسکون تھے، میں مضطرب تھا۔ پھر ایک دن میں نے اخبار میں اپنی تصویر دیکھی، پولیس کو دور قتل کے مجرم کی تلاش تھی، سارے ہندوستان کی پولیس کو چوکس کر دیا گیا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ بات ایسے نہ ٹل جائے گی۔ جموں کے لیے ایک شریف نوجوان تلاش کیا اور اسے بہت کچھ دے کر شادی کر دی، باقی رقم باپ کو دے کر کہا کہ چھوٹی جب بڑی ہو جائے تو اسے بھی رخصت کر دیا جائے، اور پھر وہاں سے بھاگ آیا۔ ایک روپوش مجرم کے لیے جائے پناہ کہیں نہ تھی، زندہ رہنے کے لیے مجرم تنہا تھا، چنانچہ میں سنتو خان بن گیا، گروہ بنایا، یہ خانگاہ بنائی اور یہاں جعلی پیر بن کے بیٹھ گیا۔ باقی سب کچھ تمہارے سامنے ہے بابا صاحب، خوب کھیل کھیلے مگر سکون نہیں ملا، احساس سے گناہ پر گناہ کرائے جا رہے ہیں۔ میری منزل کہاں ہے بابا؟ کوئی منزل ہے میری؟ میں سخت خیال میں اس کی کہانی سن رہا تھا، اکرم بھی پتھرایا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے اس سے کہا، ڈاکے کیوں ڈالتے ہو؟ دولت کے لیے۔ اتنی دولت کے کیا کرو گے؟ خرچ کر دیتا ہوں۔ کہاں؟ عرضیاں لانے والوں میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں بیٹیاں بیانی ہوتی ہیں، بیماروں کا علاج کرانا ہوتا ہے، ان کی دوائیں پوری ہو جاتی ہیں، رات کی تاریکی میں کوئی منہ پر رومال لپیٹے ان کے دروازے پر جاتا ہے، ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں پیر بابا بھورے شاہ آئے تھے اور سب کچھ ہو گیا، پھر وہ انہی پیسوں میں سے پھولوں کی چادر چلانے آتے ہیں، گھی کے چراغ جلانے آتے ہیں۔ اوہ تم یہ کرتے ہو؟ ہاں بابا صاحب۔ پھر بھی سکون نہیں ملتا؟ نہیں بابا صاحب، بے سکون ہوں، دل کو قرار نہیں ملتا۔ ماں باپ بہنوں سے دور سے دوبارہ ملے کبھی نہیں، مگر ان کی خبر رکھتا ہوں، سب ٹھیک ہیں۔ دوسری بہن کی شادی بھی ہو گئی ہے، دونوں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں، باپ کے پاس کافی رقم موجود ہے اور وہ خوشی کی زندگی گزار رہا ہے۔ میں صرف اس لیے ان کے پاس نہیں جاتا کہ میری شناخت نہ ہو جائے اور سب کچھ بگڑ جائے۔ بہت دور ہوں میں ان سے، لیکن بس یہ اطمینان ہے کہ وہ سکھ چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مگر بابا صاحب میرا سکھ چین کہاں ہے؟ میرا سکون کہاں ہے؟ مجھے سکون چاہیے بابا صاحب، مجھے سکون چاہیے۔ بڑی حیران کن کہانی تھی، بڑا عجیب احساس تھا میرے دل میں شخص کے لیے۔ اکرم کی کیفیت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی، ایسا عجیب کردار ہے، میں حیرت سے اسے دیکھتا رہا، بھلا میں کیا اور میری اوقات کیا کہ میں ایسے کسی کردار کو سہارا ہی سنبھالا دے سکوں۔ بہت دیر تک خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، آپ نے مجھ سے بہت کچھ پوچھ لیا بابا صاحب، میں نے سب کچھ بتا دیا، آپ مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے؟ اب میں تمہیں نادر حسین کہہ کر ہی پکاروں گا۔ نادر حسین، یقین کرو جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں نے جو روز اول کہا تھا وہ آج کہہ رہا ہوں۔ ایک مسافر ہوں، آوارہ گردی کرتا ہوا یہاں تک آ پہنچا ہوں اور اس کے بعد سے تمہارا مہمان ہوں۔ تم نے جس حال میں بھی رکھا خوش ہوں، اللہ کے کلام میں برکت ہوتی ہے، کون بھلا اس سے منحرف ہے؟ کلام الہی سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہو سکتی ہے؟ اگر لوگوں کو اس کلام سے فائدہ ہو جاتا ہے، اگر ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بس یہ کلام الہی کی برکت ہے۔ کیا یہ مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا؟ میرے لیے بھی دعا کرو بابا صاحب، مجھے بھی سکون کی دولت عطا کرو، میں جل رہا ہوں، اندر ہی اندر سلگ رہا ہوں، مدم مدم دھواں دے رہا ہوں میں، کم از کم اتنی دعا کر دو میرے لیے کہ میرا یہ وجود جلدی ختم ہو جائے، جل کر راکھ ہو جاؤں۔ آہستہ آہستہ جلنا میرے لیے اب ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ میں نے ہمدردی کی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر آہستہ سے کہا، دیکھو نادر حسین، ضمیر کی عدالت میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ دنیا کے تمام فیصلوں سے مختلف ہوتے ہیں، وہاں سچ کی حکمرانی ہے، اور تم نے جو کچھ کیا ہے ضمیر کی عدالت اسے قبول نہیں کرتی۔ تم بے شک نیک راستوں میں مسافر ہو، جو کچھ تم کرتے ہو وہاں شاید توازن متاثر ہو جاتا ہے، توازن نہیں ہے نادر حسین، یہی توازن قائم کرنا ہے تمہیں۔ جب تم لوٹ مار کرتے ہوگے سنتو خان کی حیثیت سے، ظاہر دلوں سے آہیں نکلتی ہوں گی، بددعائیں دیتے ہوں گے لوگ تمہیں اپنی بربادی پر، جس کے نتیجے میں بسکونی تمہاری روح میں جا بستی ہے۔ اگر مجھ سے مشورہ چاہتے ہو تو میرے چند مشورے قبول کرو۔ سب سے پہلے ڈاکہ زنی کا سلسلہ ترک کر دو، یہ سب سے بری چیز ہے، اس کے بعد اور بھی کچھ مشورے دوں گا، میں تمہیں ذرا غور کر لو اس بات پر۔ اکرم پانی لاؤ۔ ایک بار پھر اکرم نے پانی کا پیالہ میرے سامنے پیش کر دیا، میں نے اس پر درود پاک 7 بار پڑھ کر دم کیا
اور نادر حسین سے کہا لو یہ پانی پی لو۔ نادر حسین نے پانی کا پیالہ بڑی عقیدت اور احترام سے لے کر منہ سے لگایا اور گھٹا پی گیا۔ میں نے اس سے کہا اگر طبیعت قبول کرتی ہے تو نماز کا آغاز کر دو، تمہاری بے سکونی تو چٹکیوں میں ہوا ہو جائے گی۔ اس کے بعد نادر حسین میں تم سے اور بھی بہت سی باتیں کروں گا، کیا خیال ہے تمہارا؟ مجھے سکون چاہیے، سکون دے دیجئے مجھے بابا صاحب، جو آپ کہیں گے سو کر دوں گا۔ ٹھیک ہے جاؤ آرام کرو، یہ سارے کام یوں ہی چلنے دو سوائے اس کے جو کچھ میں نے تم سے کہا۔ نادر حسین اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اکرم بھی ابھی تک اس داستان کے سیر میں ڈوبا ہوا تھا، میں بھی خاموشی سے اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اکرم نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کے کہا مسعود بھائی، اس دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جسے کوئی دکھ نہ ہو؟ کیا کوئی شخص مل جائے گا جو یہ کہے کہ وہ زندگی کے مسائل سے دور رہا ہے، اس کی ذات میں غم کا کوئی پہلو نہیں ہے؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا اکرم، کائنات بنانے والے نے اپنی کائنات میں جو کچھ رکھا ہے بھلا کون جان سکتا ہے؟ وہی جانے جس کا یہ گورکھ دھندا ہے۔ اکرم عجیب سے تاثر میں ڈوبا رہا، پھر اس نے کہا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنے دکھ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے۔ میرے دل میں ایک بہن کی کسک رہی ہے، آپ کے دل میں ایک پورا گھرانہ، نہ جانے کس کس کے دل میں کیا کیا دکھ پل رہا ہوگا۔ ویسے مسعود بھیا آپ یقین کیجئے کچھ دکھی آپ کے ساتھ جمع ہو جائیں تو دکھ کا احساس ہلکا لگنے لگتا ہے۔ خیر آپ کے ساتھ یہ وقت گزار کر میری تو کائی پلٹ گئی ہے، اور جو سوچیں آپ کی قربت نے دی ہیں ان میں سب سے نمایاں سوچ یہ ہے کہ جب انسان اپنی تمام تر جدوجہد کر کے تھک جاتا ہے وہاں پھر اسے اپنی الجھنوں سے اس کائنات کے خالق کے سپرد کر دینی چاہیے جو تمام مشکلات کا حل رکھتا ہے۔ اس طرح اس پر تکیہ کر کے کم از کم یہ احساس ضرور ہو جاتا ہے کہ جب فیصلہ ہوگا تو بات بن جائے گی۔ مسعود بھیا مجھے اتنا سکون مل گیا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ سوریا جب بھی یاد آتی ہے ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ مالک اسے اپنی پناہ میں رکھنا، تو سب سے بڑا رکھوالا ہے۔ اور مجھے یوں لگتا ہے مسعود بھائی جیسے زبردست طاقتور ہاتھوں نے میری سوریا کے سر پر اپنا سایہ ڈال دیا ہے، مگر نازل ثانی گانی نے دل پر عجیب سا اثر ڈالا ہے۔ کتنا دکھی ہے یہ شخص، آپ کے خیال میں کیا اس کا یہ عمل جو اس نے آج تک کیا مناسب ہے؟ اکرم نے پوچھا اور گردن ہلانے لگا۔ پھر میں نے کہا کیا ہے کیا نہیں ہے یہ جانے دو، بس جو کچھ ہمارے علم میں ہے اسے بتا دیں گے، باقی وہ جانے اور اللہ۔ اکرم نے خاموش ہو کر گردن جھکا لی۔ نادر حسین اب زیادہ تر ہمارے پاس بیٹھنے لگا تھا، اس کی کیفیت کچھ عجیب ہو گئی تھی۔ پہلے جیسی شان شوکت اب اس کے چہرے پر نظر نہیں آتی تھی، اداس خاموش آ کر دو زانو بیٹھ جاتا تھا۔ میں نے اسے نماز سکھانا شروع کر دی تھی، اس نے بڑی پابندی سے ہمارے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ درود پاک کا پھونکا ہوا پانی وہ بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ پیتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے کہا بھاگباز صاحب یہ لوگ سرکشی کر رہے ہیں، میں اتنے دن سے خاموش بیٹھا ہوں تو آپس میں چہمگوئیاں کرنے لگے ہیں، میرا خیال ہے یہ سرکشی کریں گے کیونکہ بہت دن سے انہوں نے کوئی ڈاکہ نہیں مارا اور صرف انہیں چڑھاووں کی روٹیوں پر گزر بسر ہو رہی ہے۔ ویسے تو ہمارے پاس بہت کچھ موجود ہے، بھنڈار بھرے پڑے ہیں، لیکن ایک عادت جو ہے مجھے خطرہ ہے کہ یہ مجھ سے بغاوت نہ کر دیں۔ ان کی بغاوت اچھی نہیں ہوگی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلائی کہ پینے کا پانی کہاں ہے؟ نادر حسین وہ نہ سمجھنے والے انداز میں مجھے دیکھنے لگا، لیکن پھر سمجھ کر جلدی سے بولا میں سمجھ گیا بابا صاحب، آپ مجھے پانی پڑھ کر دے دیجئے۔ 6-7 دن ان لوگوں کو درود پاک کی برکتوں میں ڈوبا وہ پانی پلایا گیا اور نادر حسین نے مسکرا کر کہا اب ان کی سرکشی ختم ہو گئی ہے اور وہ معتدل نظر آنے لگے ہیں۔ کچھ دن کے بعد نادر حسین نے خوشخبری سنائی کہ اسے نماز پڑھتے دیکھ کر ان میں سے کچھ نے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے۔ ایک دم اکرم نے کہا ایک خیال میرے دل میں بار بار آتا ہے مسعود بھائی، لوگ اس خالی قبر کے کسی بزرگ کی قبر سمجھ کر یہاں منتیں مرادیں مانگتے ہیں اور مجرمانہ طور پر ان کی باتیں سنتے ہیں، اس طرح وہ فریب کھاتے ہیں کہ ہم یہ فریب انہیں دیتے رہیں؟ بے شک یہ غلط ہے، قبر پرستی بت پرستی کے مترادف ہے، لیکن میں بت کو سوچ کر بھی اس کا حل نہیں نکال سکا ہوں۔ بس اتنی سوچ ہے میری کہ مخلوق خدا کے مسائل علم میں آ جاتے ہیں اور ہم بساط بھر ان کا حل تلاش کرتے ہیں۔ نادر حسین سے مشورہ کریں گے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور حل نکل آئے۔ معاملات جاری تھے، نہ مجھے اور نہ اکرم کو کوئی پریشانی تھی۔ مجھے فوراً ہی پتہ چل جاتا تھا کہ میری کیا ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ افسر اعلیٰ فیصلہ کرتے تھے کہ میری پوسٹنگ کہاں کی جائے، جب تک کہیں اور تبادلہ نہ ہو مجھے اپنے فرائض وہیں انجام دینا ہوتے تھے۔ یہاں بھی میری ضرورت تھی، مشکلات میں گھرے لوگ تھے، اپنے دکھ درد بیان کرتے، آسمانی رہنمائی میں جو کچھ ذہن میں آتا تھا انہیں بتا دیتا، اس میں میرا کوئی دخل نہ ہوتا۔ کئی بار مراقبے کر کے اکرم کے اعتراض کا حل مانگا مگر خاموشی رہی تو میں بھی خاموش رہا۔ خانقاہ کا ماحول بے حد پروکار ہو گیا تھا، ہم پر اب کوئی قید نہیں تھی۔ راتوں کو باہر نکل آتے تھے، کھلی فضا میں عبادت کرتے تھے۔ ایک رات میں تنہا باہر نکلا اور تاروں کی چھاؤں میں دور دور تک کے پرسکون ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ فاصلے پر میں نے ایک ٹلے پر کچھ تحریک دیکھی،
غور کیا تو پہچان گیا یہ نادر حسین تھا، خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دکھ ہوا، نہ جانے کس سوچ میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہمدردی ابھر آئی اور میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ میرے قدموں کی چاپ پر اس نے گردن نہیں گھمائی اور اس طرح ساکت بیٹھا رہا۔ نادر حسین کیا بات ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ مگر میری آواز پر بھی اس نے کوئی جنبش نہ کی۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں خوف کا احساس ابھر آیا۔ میں نے اسے زور زور سے جھنجھوڑا لیکن وہ سکتے کے عالم میں تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، میں نے ان آنکھوں میں جھانکا اور میرے منہ سے ہلکی سی آواز نکل گئی۔ اس کی آنکھوں کی سیاہ پتلیاں غائب تھیں، پوری آنکھوں میں سفید ہیلے چھائے ہوئے تھے۔ مجھ پر کفے بھی طاری ہو گئی، ایک عجیب سا خوف مجھ میں مسلط ہو گیا اور میں اسے اسی طرح وہاں چھوڑ کر واپس چلا آیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ دوسری صبح فجر کی نماز کے بعد اکرم سے رات کے اس واقعے کا تذکرہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ اکرم نے کہا، نادر حسین سے کتنے دن سے ملاقات نہیں ہوئی مسعود بھائی؟ بہت دن سے ہمارے پاس نہیں آیا، لیکن عجیب سی کیفیت ہو گئی اس کی۔ کیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اکثر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اسے سورج کی طرف منہ اٹھائے دیکھا ہے، کئی بار راتوں کی جگہ تو کبھی اسے کھڑے ہوئے پایا، کبھی ساکت بیٹھا ہوتا ہے۔ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، میں رات کو باہر نکلا ہے تو کچھ فاصلے پر ٹیلے پر کھڑا ہوا تھا، میں نظر انداز کر کے آ گیا۔ صبح کو نماز کے بعد بھی اسے کھڑے ہوئے پایا اور پھر ساری دوپہر وہ اسی طرح کھڑا رہا۔ مجھے نہیں بتایا تم نے؟ بس بھول گیا، اللہ نہ کرے اس کا ذہنی توازن متاثر نہ ہو گیا ہو۔ کیا کیا جائے؟ تلاش کرو اسے، وہ بہت دکھی انسان ہے، میں نے کہا۔ اکرم کو رات کا واقعہ سنانے سے پہلے یہ اکثر ذہن سے نکل گیا تھا۔ ہم باہر آ گئے، پوری خانقاہ میں نادر حسین کی تلاش کیا، وہ نہ ملا۔ اب مجھے اس ٹیلے کا خیال آیا اور اکرم کو ساتھ لے کے میں اس ٹیلے کی طرف چل پڑا۔ نادر حسین وہاں نہیں ملا۔ میں نے یہاں آ کر اکرم کو گزری رات کا واقعہ بتایا اور وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تعجب سے بولا۔ تم جانتے ہو میں جھوٹ نہیں بولتا، میرا یہ مطلب نہیں بھیا، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ دیوانگی دوسری بات ہے، مگر آنکھوں کا بدل جانا مسعود بھائی، میں تو سوچ رہا ہوں کہ کہیں کوئی اور معاملہ نہ ہو۔ اور معاملہ؟ یہ خانقاہ مصنوعی ہے اور یہاں کسی بزرگ کا دخل نہیں ہے، کوئی یہاں اثر انداز ہو سکتا ہے، ہمیں نگاہ رکھنی پڑے گی، خاص طور پر یہ دیکھنا پڑے گا کہ نادر حسین کی کیا کیفیت ہے۔ میں اکرم کا اشارہ سمجھ گیا تھا، لیکن نہ جانے دل اس سے اتفاق کیوں نہیں کر رہا تھا۔ نادر حسین کہیں بھی نہیں ملا اور ہم واپس آ گئے۔ آج عرضیاں لکھنے کا دن تھا، حسب معمول اس کام پر بیٹھ گئے، یہ بھی باقاعدہ کام ہوتا تھا۔ عاجز مند انہی روایات کے ساتھ آتے تھے۔ خانقاہ خالی ہو چکی تھی، اکرم تمام عرضیاں ترتیب دے چکا تھا۔ کوئی 8 بجے ہوں گے کہ اچانک شامی بدواس ہمارے پاس دوڑا چلایا۔ اس کی کیفیت بہت خراب تھی، سفید دھونکنی بنا ہوا تھا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا، بات منہ سے نہیں نکل رہی تھی۔ مسعود بھائی کیا ہوا، کیا بات ہے شامی؟ میں نے گھبرا کے پوچھا۔ بڑا بابا قتل کر دیا گیا ہے، کسی نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کی لاش قبر پر پڑی ہوئی ہے، سر الگ کر دیا گیا ہے، ہاتھ پاؤں الگ پڑے ہوئے ہیں، ساری قبر خون میں ڈوبی ہوئی ہے۔ بڑا بابا مار دیا گیا ہے مسعود بھائی، بڑا بابا مار دیا گیا ہے۔ میں چراغ جلانے گیا تھا تو میں نے شامی کی آواز روند گئی، میرے وزن میں سنسنی دوڑ گئی، اکرم بھی سکتے میں رہ گیا تھا۔ بمشکل تمام میں نے شامی سے کہا، آؤ۔ ہم تینوں لڑکھڑاتے قدموں سے خانقاہ کے اس حصے کی طرف بڑھ گئے جہاں قبر تھی۔ باہر کا ماحول سنسان تھا، بیرونی لوگ تو سر شام چلے جاتے تھے، خانقاہ کے باسی بھی اپنی کمین گاؤں میں گھس جاتے تھے۔ یہ لوگ اب کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھیں، لیکن سنا یہ گیا تھا کہ زیادہ تر لوگ نماز پڑھنے لگے ہیں، باقی ان کے معمولات کیا ہیں یہ تفصیل سے تو معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ ہم تیز قدموں سے چلتے ہوئے خانقاہ کے دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ چراغ جل رہا تھا، اس کی پیلی روشنی میں نادر حسین اور بڑے بابا ایک دیوار کی طرف پشت کیے دوسانو بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا بدن ساکت تھا اور ہمارے قدموں کی آہٹ پر بھی اس کے اندر کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ میں نے حیران نظروں سے شامی کو دیکھا، جو کچھ اس نے کہا تھا وہ تو نہیں تھا، مگر شامی کی آنکھیں حیرت سے چڑھی ہوئی تھیں، وہ چکرا رہا تھا۔ اکرم بھی تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شامی نے بمشکل کہا، خدا کی قسم میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ کیا مطلب؟ گویا اب بھی میں نے کہا، میں اندھا تو نہیں ہوں، میں نے خود دیکھا تھا۔ ارے میرے مالک، خون بھی نہیں ہے، مگر اس وقت گردن یہاں پڑی تھی، ہاتھ وہاں اور پاؤں وہاں، اور دھڑ قسم کھا رہا ہوں، مگر بڑا بابا۔ میں اندھا دھند آگے بڑھا اور نادر حسین قریب پہنچ گیا۔ بڑے بابا تم ٹھیک ہو؟ وہ نادر حسین کے سامنے پہنچ گیا، پھر اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ اچھل کر ہم پر آ رہا۔ اکرم نے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ آنکھیں آنکھیں ہو۔ شامی کا بدن کانپنے لگا، وہ جھومنے لگا تھا۔ ایک بار پھر اکرام کو ہی اسے سنبھالنا پڑا تھا، وہ آنکھیں بڑبڑاتا وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ ہم دونوں پریشان ہو گئے، اب کیا کروں؟ اکرم نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ میں آگے بڑھ کر اکرم کے پاس پہنچا اور شامی کو سنبھال لیا۔
باہر لے چلو، میں نے کہا۔ اور وہ اکرم نے نادر حسین کے بارے میں کہا، اسے فی الحال چھوڑو، آؤ، میں نے شامی کو سنبھال کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں باہر آ گئے۔ کچھ دور چل کر شامی کو پتھر کی سل پر لٹا دیا گیا، اس میں ہوش کے آثار نظر آ رہے تھے۔ چند لمحات کے بعد اس نے آنکھیں کھول دیں۔ کچھ دیر ہر احساس سے آری رہا، پھر چونک پڑا، ہمیں دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، اس نے ماحول کا جائزہ لیا، پھر بولا، خدا کی قسم میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، میں ہوش و حواس میں تھا، لاش خون میں ڈوبی ہوئی تھی اور بڑے بابا کے اعضاء الگ الگ پڑے ہوئے تھے۔ میں تو دہشت کھا کر بھاگا تھا، مگر بعد میں کیسی بھیانک آنکھیں تھیں، ان میں پتلیوں کا کوئی نشان نہیں تھا، بس سفید سفید ڈھیلے چمکتے ہوئے ویران۔ شامی نے جھرجھری لے کر کہا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو شامی، مگر یہ کیا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ میں تو آئے۔ اب آپ سے کوئی بات چھپی تو ہے نہیں مسعود بھائی، یہاں جو کچھ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے۔ بڑے بابا میں ایک دم تبدیلیاں آئی ہیں، پہلے اس نے نماز شروع کی، پھر تہجد پڑھنے لگا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بیشتر دیکھا، اس نے سونا چھوڑ دیا۔ رات کو نماز پڑھ رہا تھا، نماز نہیں پڑھ رہا تھا تو چاند پر نظر جمائے کھڑا تھا۔ دن میں دوسروں سے چھپ چھپ کر یہ عمل کرتا ہے۔ اس کا رنگ کالا پڑ گیا ہے، صحت خراب ہو رہی ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ اور اب میرا خیال ہے مسعود بھائی، میرا خیال ہے۔ شامی رک گیا۔ ہاں کیا خیال ہے تمہارا شامی؟ اس پر اثرات ہو گئے ہیں، کسی جن کا سایہ ہے، کسی اور ارواح۔ پھر بولو کیا کریں، میں نے پوچھا۔ میں تو بہت چھوٹی عقل کا آدمی ہوں مسعود بھائی، بس دعا کر سکتا ہوں اس کے لیے، اور اب تو مجھے اس کے سامنے جاتے ہوئے بھی خوف آئے گا۔ اللہ مالک شامی، میرے خیال میں اسے پریشان نہ کیا جائے۔ دیکھو اللہ کی کیا مرضی ہے، جاؤ آرام کرو، اب اس کی ٹو میں نہ رہنا، اسے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ شامی نے جواب نہ دیا، اپنی جگہ سے اٹھا اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ میں اور اکرم خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد اکرم نے کہا، اسے اتنی بڑی غلط فہمی ہو سکتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، آؤ چلیں۔ میں نے کہا۔ اکرم سمجھ گیا کہ میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا، چنانچہ آرام گاہ پہنچ کر بھی اس نے سلسلے میں مزید کچھ نہیں کہا، مگر میں اب مطمئن نہیں تھا۔ کچھ معلوم ہونا چاہیے مجھے اس بارے میں، میری رہنمائی تو مجھے بخش دی گئی تھی۔ درود پاک کا ورد کیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ دل میں یہ خواہش کہ مجھے نادر حسینی کی کیفیت کے بارے میں علم ہو جائے۔ رات بھر کوشش کرتا رہا لیکن دماغ سادہ رہا۔ روشنی کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو اٹھ گیا۔ اب کوئی تردد نہیں تھا، میرا ان حالات سے لا علم رہنا مناسب تھا۔ اس سے یہ احساس ہوا تھا اور اب مجھے یہ لازم تھا کہ ان معاملات کی قرید نہ کروں۔ جو کام مجھے سونپا گیا خاموشی سے اسے سر انجام دوں۔ حالانکہ بہت مشکل مرحلہ تھا، لیکن اب جو کچھ بھی تھا معاملات سے فراغت کے بعد عرضیوں کے حل دریافت کرنے بیٹھ گیا۔ یہ سلسلہ اسی انداز میں چل رہا تھا، اس میں تبدیلی کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ ہاں جو تبدیلیاں ہو گئی تھیں وہ دل خوش کن تھیں۔ مثلا اب لوگوں کو فریب دے کر ان کی جیبیں خالی نہیں کرائی جاتی تھیں۔ کوئی اپنی خوشی سے کچھ لے آتا تو مال خانے میں جمع کر لیا جاتا۔ یہاں جو لوگ موجود تھے ان کی ضرورتیں بھی تھیں۔ اس کے علاوہ سنتو خان کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اس کے گروہ کے جو افراد تھے وہ عبادت الہی میں مصروف نظر آتے تھے۔ ان میں کچھ ایسے تھے جن کے گھر بار مختلف بستیوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ ان کی ضرورتیں بے شک پوری ہوئی تھیں، لیکن اس کے لیے مالخانہ بہت وسیع تھا۔ شامی پورے دن نظر نہیں آیا۔ دوسرے اور تیسرے دن بھی انہوں نے دیکھا تو میں نے ایک دوسرے آدمی سے پوچھا، شامی کہاں ہے؟ بیمار ہے۔ ارے کیا ہو گیا؟ چوتھا دن ہے، بخار میں پھونک رہا ہے۔ بستی کے ڈاکٹر صاحب سے روز دوا آ رہی ہے، مگر اسے تو سرسام ہو گیا ہے۔ مجھے بتایا بھی نہیں کسی نے۔ بڑے بابا کہاں ہیں؟ وہ بالکل غائب ہیں، 4 دن سے نظر نہیں آئے۔ میں حیران رہ گیا۔ شامی کا بخار تو سمجھ میں آ گیا، اس کے دل پر دہشت بیٹھ گئی تھی، مگر یہ نادر حسین کہاں غائب ہو گیا؟ شامی کو دیکھنے چل پڑا۔ لاغر ہو گیا تھا، چہرہ سرخ تھا، گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھیں۔ پانی دم کر کے پلایا، آیت الہی پڑھ کر پھونکی، تسلیاں دیں اور پرسکون رہنے کی تلقین کر کے واپس آ گیا۔ دوسرے دن اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شامی 1 دن میں بالکل تندرست ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، بڑے بابا کو کوئی پتہ نہیں ہے مسعود بھائی؟ ہاں نظر نہیں آیا، آپ اجازت دیں تو میں اسے تلاش کروں؟ تمہاری خوشی ہے، میں نے کہا، اور شامی چلا گیا۔ میرے معمولات اطمینان بخش تھے، خلق خدا کو فائدے پہنچ رہے تھے۔ دکھی دل والے اپنے مسائل لے کر آتے، میں حسب توفیق مخصوص انداز میں انہیں مشورے دیتا اور اللہ کے فضل سے انہیں فائدہ ہوتا۔ اب بھورے شاہ کی اس خانگاہ کا شعرہ دور دور تک پھیل گیا تھا، آنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ 4-5 دن مزید گزر گئے۔ پھر ایک شام سورج ڈھلے شامی نادر حسین کو تلاش کر کے لے آیا۔ مجھے اطلاع ملی تو میں اس سے ملنے چل پڑا، لیکن نادر حسین کو دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ لباس نام کی کوئی شے نہیں تھی اس کے بدن پر، سر کے بالوں میں کیچڑ ہٹی ہوئی تھی، دائیں رخسار پر زخم کا نشان تھا، آنکھوں میں نیم و نودگی سی کیفیت تھی۔ اس کے جسم کو رزیوں کے ذریعے ایک چٹان سے کس دیا گیا تھا۔
بہت سے لوگ اسے دیکھ کر رو رہے تھے۔ ارے یہ کیا، بڑا بابا پاگل ہو گیا، مسعود بھائی بڑا بابا پاگل ہو گیا ہے۔ مجھے راجن پور کے بازار میں ملا، بچے پتھر مار رہے تھے اور یہ دونوں ہاتھ سر پر رکھے بیٹھا تھا، کپڑے نہیں تھے اس کے بدن پر، ہم بڑی مشکل سے اسے باندھ کر لائے ہیں۔ وہ لوگ مجھے بتانے لگے، میں خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، کچھ نہیں جانتا تھا میں اس کے بارے میں، اور شاید جستجو کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ اب کیا کریں مسعود بھائی، شامی نے پوچھا۔ میری سمجھ میں خود نہیں آ رہا، جیسا تم مناسب سمجھو، میں نے بے بسی سے کہا۔ اگر ہم نے اسے باندھے نہ رکھا تو یہ پھر بھاگ جائے گا، بڑی مشکل سے ملا ہے، کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے اسے، ایک اور شخص نے کہا، اور وہ سب اس کے لیے مضطرب تھے، افسردہ تھے، رو رہے تھے۔ شامی نے کہا، میں معلومات کروں گا، ہم بڑے بابا کا علاج کروائیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس وقت تک ہمیں اس کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ تم سب اپنی رائے دو، میں اکیلے ہی بولے چلا جا رہا ہوں۔ تم جو کچھ کہہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہو شامی، ہم سب اس کی نگرانی کریں گے، اس کی خدمت کریں گے، جس طرح بھی بن پڑا اس کا علاج کریں گے۔ ان لوگوں نے خود ہی سارے معاملات طے کر لیے، میں نے کوئی مداخلت نہیں کی۔ ہم وہاں سے چلے آئے، رہائش گاہ میں آ کر اکرم نے کہا، مسعود بھائی ایک بات بار بار ذہن میں آ رہی ہے، اجازت ہو تو پوچھ لوں؟ کہو۔ آپ اس سے غیر فطری اعتنائی برت رہے ہیں، حالانکہ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ آپ ہر شخص کے لیے مضطرب ہو جاتے ہیں اور اس مشکل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ پھر نادر حسین تو وہ ہے جس نے آپ کے حکم پر سارے برے کام چھوڑ دیے، وہ سنتو خان کے نام سے ڈاکے ڈالتا تھا، بھورے شاہ کے نام سے۔ اکرم نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، میں نے گہری سانس لے کر کہا، بارہا میں نے تمہیں بتایا اکرم کہ میں نہ درویش ہوں، نہ عامل ہوں، اور نہ ہی ولی، ایک گناہ گار ہوں، اتنا بے بس ہوں، خود اپنے درد کا درمان نہیں پا سکا۔ بس رہنمائی ہو جاتی ہے، سمجھا دیا جاتا ہے اور میں باعمل ہو جاتا ہوں، اس بارے میں کوئی سمجھایا نہیں، کیا میں کیا کر سکتا ہوں؟ معافی چاہتا ہوں مسعود بھائی، اکرم نے شاید میرے لہجے کی تلخی محسوس کر لی تھی۔ نادر حسین کو روز ہی دیکھنے جاتا تھا، وہ رسیوں سے بندھا رہتا تھا، بہت کم کھاتا پیتا تھا، شامی واقعہ اسے بہت چاہتا تھا، وہی اس کے لیے سب سے زیادہ مرتا تھا، اس کی گندگی صاف کرتا، چہرہ دھلاتا، 2-3 بار اسے لباس پہنایا، مگر وہ ہمیشہ لباس پھاڑ دیا کرتا تھا۔ اس دوران خانقاہ کے معاملات بدستور چل رہے تھے، میں نے یہ شعبہ سنبھالا ہوا تھا اور اپنا کام سر انجام دے رہا تھا۔ کچھ لوگ سنتو خان کے ساتھی تھے، خاموشی سے چلے گئے تھے کیونکہ اب یہاں رہنے میں انہیں مالی فائدہ نہیں تھا، لیکن خانقاہ کی شہرت مسلسل بڑھ رہی تھی، بہت دور دور سے لوگ آنے لگے تھے، تقریباً سبھی کو فائدہ پہنچ جاتا تھا۔ رنج و غم اور مشکلات سے نڈال انسان اپنی مشکل کا حل چاہتے تو احترام و عقیدت میں ڈوبے ہوئے نظر آتے، تحفے تحائف اور نذرانے لاتے، انہی سے خانقاہ کی ضرورتیں پوری ہو جاتی۔ پھر ایک دن شیخ مغیث الدین آئے، پریشان حال، برے احوال، اپنی بیوی اور والد کو ساتھ لائے تھی۔ بیوی دماغی مریضہ تھی، اس کی وجہ سے سخت پریشان تھے۔ خانقاہ کے خصوصی نظام پر ان کی آواز سنائی دی، یا ولی یا بزرگ میری مشکل دور کر دیں، بہت پریشان ہو چکا ہوں، زندگی عذاب ہو گئی ہے، میری بے بسی کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں، کوئی سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، میری بیوی دماغی مریضہ ہو گئی ہے، نظام حیات درم برم ہو گیا ہے، نہ جانے کہاں کہاں علاج کرا چکا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آپ کے قدموں میں حاضر ہوا ہوں، مجھے میری مشکل کا حل بتا دیں ولی، آپ کے قدموں میں پڑا رہوں گا، اس وقت تک نہ جاؤں گا جب تک مشکل دور نہ ہو جائے گی۔ بڑی پردرد آواز تھی، میں نے عرضی لکھ لی، پھر شاید کسی دوسرے شخص کو بلا لیا گیا تھا۔ اسی رات شامی میرے پاس آیا اور کہنے لگا، ایک مشورہ چاہتا ہوں مسعود بھائی۔ کیا؟ خانقاہ کے انداز بدل چکے ہیں، اب یہاں وہ نہیں ہوتا جو کبھی ہوتا تھا، ہم تو دوسری ہی وجہ سے لوگوں کو یہاں سے دور رکھتے تھے، پریشان لوگ دور دور سے آتے ہیں، اپنی مشکل کا حل چاہتے ہیں، اس کے پاس قیام کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اگر اب انہیں خانقاہ کے ہاتھ میں پڑا رہنے کی اجازت دے دی جائے تو کیا حرج ہے؟ دراصل بات یہ ایک خاندان کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ کون ہے؟ ان کا نام شیخ مغیث الدین ہے، بوڑھے باپ اور پاگل بیوی کے ساتھ آئے ہیں، بہت دور سے آئے اور قیام کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ خانقاہ میں قیامت کی اجازت مانگی تو ہم نے منع کر دیا، بیچارے خانقاہ سے دور ایک درخت کے نیچے جا پڑے ہیں، کہتے ہیں مجبوری ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ایسی کسی مشکل کے شکار شخص کو اگر اجازت دے دو تو کوئی حرج نہیں، کسی گوشے میں پڑے رہیں گے۔ آپ کی اجازت ہے؟ میرے خیال میں تو کوئی حرج نہیں ہے، میں نے کہا۔ شامی چلا گیا۔ رات کے کھانے کے بعد میں اور اکرم ٹہلنے نکلے تو ہم نے 3 افراد اور مشتمل اس خاندان کو ایک گوشے میں یوں ہی دریافت حال کے لیے ہم دونوں ان کی طرف بڑھ گئے۔ ہمارے قریب پہنچنے سے قبل شیخ صاحب اٹھ کر ہمارے قریب آ گئے اور عاجزی سے بولے، میاں صاحب تھوڑا سا پانی عنایت ہو سکتا ہے؟ اشد ضرورت ہے، ورنہ تکلیف نہ دیتا۔ کیوں نہیں؟ برتن ہے آپ کے پاس؟ جی ہاں، مجھے جگہ بتا دیجیے، میں لے آتا ہوں۔ آپ برتن دے دیں، میں نے کہا، اور پھر اکرم کو پانی لینے کے لیے بھیج دیا۔
اگر ضرورت ہو تو کچھ دیر کے لیے تشریف رکھیے، بڑا بے بس انسان ہوں، میرے دل میں شدید گھٹن ہے۔ شیخ صاحب نے کہا۔ میں بیٹھ گیا۔ آپ کی اہلیہ کو شاید کچھ تکلیف ہے؟ میں نے کہا۔ آپ کی اہلیہ کو شاید کچھ تکلیف ہے؟ میں نے کہا۔ جی ہاں، دورے پڑتے ہیں، کیا کیا علاج نہ کرا لیا، مگر اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے۔ اس درگاہ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، شاید ہمیں یہاں سے شفا مل جائے۔ ان دوروں کی کچھ نوعیت پتہ چل سکتی ہے؟ نوعیت؟ شیخ صاحب کے لہجے میں کچھ گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ اسی وقت پیچھے سے آواز سنائی دی، سن، اگر کچھ بتانا ہے سچ سچ بتائیو، ورنہ زبان بند رکھیو، جھوٹ بولے گا تو اور مصیبت میں پڑ جائے گا۔ ساری دنیا کے سامنے جھوٹ بول کر تو گزارا کر لیا تو نے، اب یہاں بابا کے دربار میں جھوٹ مت بولیو، نہیں تو زبان بند رکھ۔ یہ کون صاحب ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میرے والد ہیں، مگر ٹھیک کہہ رہے ہیں میاں صاحب، ہم نے گناہ کیا، سزا تو کاٹنی ہی ہوگی۔ شیخ صاحب ٹھنڈی سانس لے کر بولے۔ اسی وقت اکرم پانی لے آیا جسے شیخ صاحب کے والد نے لے لیا۔ شیخ صاحب بولے، پہلا گناہ گار تو میں ہوں، میں نے بے لوث محبت کرنے والوں کی محبت کو ٹھکرا دیا۔ بچپن میں میری والدہ مر گئی تھیں، والد صاحب نے مجھے میرے ننیال سے دور کر لیا۔ 12 برس کا تھا، مجھے اپنے ننیالی خاندان کا پتہ چلا تو میں ان سے ملا۔ محبت کرنے والی بوڑھی نانی، ماموں اور خالہ نے مجھے سینے سے لگا لیا، مجھے اپنی اولاد کی طرح چاہا۔ ماموں نے مجھے بیٹوں کی طرح سمجھا، نانی ذات، بہن، بھائی، نانی اور تمام لوگ مجھے اپنا سمجھتے تھے۔ پھر انہوں نے میری شادی کر دی، بیوی نے مجھے زندگی کا نیا دور دیا، اور سب سے پہلے میں ان سے پیار کرنے والوں سے دور ہو گیا۔ میں نے ان سے اجتناب برتا اور انہیں اپنی محبت سے بے دخل کر دیا۔ میں ان سے بس ایک شناسہ کی طرح ملنے لگا۔ اپنی بیوی اور اس کے خاندان کو ہی میں نے اپنا سمجھ لیا، اور وہ جو میری ماں کی نشانی تھی دل محسوس کر کے رہ گئے۔ شاید اسی عمل کا رد عمل تھا کہ قدرت نے مجھے اولاد سے محروم رکھا۔ بوڑھی نانی میرے لیے اجنبی کی حیثیت رکھتی تھی، مجھے کسی سے الفت نہ رہی۔ اولاد سے محرومی میرے لیے اور میری بیوی کے لیے بڑا دکھ تھی۔ علاج معالجے ہوئے، ہر طرح کے جتن ہوئے، مگر ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ پھر ہماری ملاقات کچھ ایسے لوگوں سے ہوئی جو گندے علوم سے واقفیت رکھتے تھے۔ میری بیوی نے ان سے رابطہ قائم کر لیا اور اولاد کے حصول کے لیے کالے جادو کا سہارا لیا۔ کالے جادو کے ایک ماہر نے اسے بتایا کہ اولاد حاصل کرنے کے لیے اسے ایک جان کی قربانی دینا ہوگی۔ ایک 11 سالہ بچہ درکار ہوگا جسے قتل کر کے اس پر کالا علم کرنا ہوگا۔ اس جادوگر نے بچے کے حصول کا ذریعہ بتاتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ ایسے کام کرتے ہیں، انہیں معاوضہ دے کر کسی بچے کو اغوا کرایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ میری بیوی نے یہ کام اس شخص کو سونپ دیا اور اغوا کرنے والے کا معاوضہ ادا کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد کالے علم کے ماہر نے اسے انسانی گوشت کے کچھ ٹکڑے دے کر کہا کہ انہیں مٹی کی ہانڈی میں چڑھا کر چولہے پر پکاتی رہے، اور جب یہ ہانڈی میں راکھ کی شکل اختیار کر جائیں تو ایک مخصوص طریقے سے وہ اس راکھ کو استعمال کرے۔ میری بیوی کالے علم کے اس ماہر کی ہدایت پر عمل کرتی رہی، اور پھر ہم ایک بیٹے کے ماں باپ بن گئے۔ ہماری خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا، بچے کی خوشی میں ہم دیوانے ہو گئے تھے۔ ہم اس کی صورت دیکھ کر جیتے تھے۔ بچہ 3 سال کا ہو گیا، وہ باتیں کرنے لگا، لیکن نہ جانے کیوں میری بیوی اب کچھ خوفزدہ سی رہنے لگی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑنے لگا تھا۔ کبھی وہ راتوں کو جاگ جاتی تھی، وہ سہم کر بچے سے لپٹ جاتی تھی۔ اکثر وہ خوف بڑی نظروں سے بچے کو دیکھنے لگتی تھی۔ میں نے کئی بار یہ بات محسوس کی اور ایک دن اس سے پوچھ بیٹھا، تم کچھ عجیب سی نہیں ہوتی جا رہی؟ کیسی؟ اس نے کہا،